بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم عربی قواعد کے اجرا کے ساتھ ایپلیکیشن ہم کر رہے ہیں۔ اب تک جو کچھ پڑھا ہے فعل اور اسم کے متعلق، تو سبق نمبر 1 ہمارا چل رہا ہے اور اس میں ہم نے آغاز سورہ فاتحہ سے کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ مرتبہ بتلایا گیا تھا کہ مقصود یہ ہے کہ آپ کو ابتداً جو ہے نا اسم اور فعل میں فرق محسوس ہو جائے، آپ پہچاننے لگیں کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے۔ اسم ہے تو وہ کس حالت میں ہے، مادہ کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور اگر فعل ہے تو وہ کون سی کیٹیگری میں ہے، ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، مادہ اس کا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بنیادی معلومات ہیں۔ تو بس یہ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی جا رہی ہیں، اور ہم جو ہے غالباً آیت نمبر 5 تک پہنچ گئے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، یہیں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جو پچھلی آیات ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں ریکارڈنگ میں، پچھلے لیسن میں تفصیل کے ساتھ ان 4 آیات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اہدی جو ہے یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، مضارع سے بنتا ہے فعل امر۔ ہدا یا یہدیو تھا یہ اصل میں، ضرب یضربو سے، ہا دال یا اس کا مادہ ہے، اور ہدا یا یہدیو سے پھر بن گیا ہدا یہدی، تعلیل کے ذریعے، چونکہ اس میں حروف علت آیا، حرف علت یا اس میں آئی ہے مادے میں۔ تو مختصر یہ کہ ہم نے اس کو جو بنایا ہے نا وہ تہدی سے بنایا ہے، جو مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے اسی سے امر بنتا ہے۔ تو تہدی سے ہم نے جب بنایا تو علامت مضارع ہٹائی، تا گرا دی، آخر کو ساکن کیا تو یا تھی، تو یا جب پہلے سے ساکن تھی تو وہ گر گئی، تو اور الف جو ہم نے لگایا اس کے نیچے ہم نے زیر لگائی، ٹھیک ہے، کیونکہ تہدی کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہے اس کے نیچے زیر تھی۔ یہ سب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ ان سارے پروسیس سے گزر کے یہ بن گیا اہدی، اہدی ہدایت عطا فرما، تو ہدایت عطا فرما، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوا۔ اب نا جو ہے نا اس کا یہ مفعول نمبر 1 ہے، فعل کے بعد، فعل امر کے بعد نا جو لگا ہوا ہے نا جمع متکلم کا، نا کے معنی ہوتے ہیں ہمیں، ہم یا ہمیں، تو اہدینا ہدایت عطا فرما ہمیں، مفعول نمبر 1، اور الصراط المستقیم یہ مرکب توصیفی ہے، صفت موصوف، ٹھیک ہے، سیدھا راستہ، یہ جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے، یعنی گویا کہ اہدی جو فعل ہے اس کے 2 مفعول ہیں، مفعول نمبر 1 نا ہمیں، اور کس، یعنی ہمیں ہدایت عطا فرما کس چیز کی ہدایت، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو یہ پورا مرکب اضافی جو ہے نا، مرکب توصیفی جو ہے الصراط المستقیم، یہ اسی لیے حالت نصب میں ہے، زبر ہے نا، الصراط طاء کے اوپر زبر ہے، اور مستقیمہ پہ بھی زبر ہے کیونکہ وہ صفت ہے، موصوف اور صفت یکساں اعراب کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، تو دونوں منصوب ہیں، دونوں پہ زبر ہے۔ کیوں زبر ہے؟ اس لیے کہ یہ پورا کا پورا مفعول نمبر 2 ہے، اہدی کا، دکھا ہمیں، ہدایت عطا فرما ہمیں سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اور ترکیب۔ آگے چلیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو صراط الذین ہے نا یہ الصراط المستقیم ہی کا بدل ہے، یعنی اسی کی مزید شرح ہے، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین۔ اچھا دیکھیے یہاں صراط الذین جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، صراط مضاف ہے اور الذین مضاف الیہ ہے۔ اچھا الذین چونکہ شکل تبدیل نہیں کرتا، وہ اپنا حالت رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، الذین ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہاں آپ کو الذین جو نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت حالت جر میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ،
ٹھیک ہے، یہ معنی ہوئے. کا جو سینس پیدا ہو رہا ہے نا وہ مرکب اضافی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مضاف پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی، تو یہاں ایسا ہی ہے. صراط جو ہے بغیر الف لام اور تنوین کے ہے، اور زبر اس پر ہے بوجہ بدل ہونے کے، الصراط المستقیمہ کا وہ بدل ہے. تو صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر. اچھا، اب یہاں آپ غور کیجئے، یہ انعمتا جو ہے نا، نون عین میم اس کا مادہ ہے جس سے نعمت بنی ہے، اور یہ باب افعال ہے، یہ مجرد نہیں ہے تو فعل. ٹھیک ہے نا، انعمتا فعل ہے، لیکن یہ ثلاثی مزید فی کا جو پہلا باب تھا نا، افعال، اسلم یسلم اسلام، وہ والا ہے. انعام ینعم انعاما، اس طرح سے آپ اس کو بنائیں. تو انعام، انعمتا، یہ جب یعنی کہ آپ گردان کریں گے نا، انعم انعم انعم، اس طریقے سے، تو انعمتا آئے گا مخاطب کے صیغے میں. انعام کیا تو نے، انعام فرمایا آپ نے. یہ تا کی جو ضمیر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہے. انعمتا، انعام فرمایا ہے آپ نے. نون عین میم اس کا مادہ ہے، اور باب ہے افعال، اور یہ ورب ہے. ٹھیک ہے جناب. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں جو ورب ہے نا، فعل، وہ بعض اوقات تو صلے کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی پریپوزیشن ضروری ہوتی ہے، اور بعض اوقات ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، یعنی کوئی صلے کی یا پریپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہاں ہے، یعنی انعم ینعم کے بعد ہمیشہ علی جو ہے نا، وہ اس کا صلہ، اس کو ہم صلہ کہتے ہیں اصل میں، صاد لام ہا. تو انعمت علیہم، یعنی انعمتہم نہیں کہا، ڈائریکٹ جو ہے نا مفعول کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، بلکہ الا کے ساتھ. یہ الا اس کا لازمی جز ہے، یوں سمجھ لیجیے. ہر فعل کے ساتھ کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے عموماً، اور بعض میں نہیں بھی ہوتا ہے، تو یہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ انعم ینعم جب بھی آئے گا اس کے ساتھ اعلیٰ اس کا صلہ ضرور آئے گا. انعمت علیہم، انعام کیا آپ نے ان پر، اعلیٰ مانے پر، اور ہم جو ہے وہ ان پر. تو انعمت علیہم، اس کو اس طرح پڑھیں. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے نعمتیں نازل فرمائیں. یہ ہو جناب، ہم آخری آیت پر پہنچ گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جناب بہت خاص آیت ہے، اور عموماً اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے. دہلوی تراجم میں اکثر غلطی ہے، اور اس کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ یہ جناب امام الہند جو تھے نا، مولانا محمود حسن شیخ الہند، انہوں نے تفسیر عثمانی کے حواشی میں فرمایا ہے کہ یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا، کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو آپ کا غضب ہوا، یہ ترجمہ غلط ہے. صحیح ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے جو میں اب آپ کو بتلا رہا ہوں. انہوں نے بھی اسی کی نشاندہی کی ہے اور حواشی میں اس کو واضح کیا. آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں تفسیر عثمانی کے حواشی میں، جس کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل فرمایا تھا. اچھا، تو اصل میں جو غیر کے نیچے زیر ہے نا، یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر. تو غیر کے نیچے جو زیر ہے یہ الذین کا بدل ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جو اوپر کہا گیا تھا نا جن پر آپ نے انعام فرمایا، تو یہ اسی کا تسلسل ہے. الذین چونکہ حالت جر میں تھا نا، صراط الذین، تو اس لیے غیر کے نیچے زیر آئے گی. بدل جو ہوتا ہے نا اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہو کا ہوتا ہے. یعنی الذین چونکہ حالت جر میں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لہذا جو اس کا بدل ہوگا نا وہ بھی اسی جیسا ہوگا. تو اسی لیے غیر کے نیچے زیر آئی. غیر المغضوب علیہم، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا جو غیر المغضوب علیہم، یعنی جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا.
वलद्दालीन ये इसी से मुताल्लिक है, और ना वो गुमराह हुए। ठीक है, तो सही तर्जुमा क्या बना? जिन पर आपका गजब नहीं हुआ और जो गुमराह भी नहीं हुए। गोया कि ये अल्लदीना अल्लदीना अनअमता अलैहिम जो ऊपर फरमाया गया था ना, ये उन्हीं की असल में सिफत बयान हो रही है, कोई नया ग्रोह बयान नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना? बहुत खूब माशाल्लाह। इसकी इसकी मिसाल मैं आपको उर्दू में दे देता हूँ। उर्दू में इसकी मिसाल यूं है, आप ये कहें कि खालिद एक सच्चा इंसान है। आगे आप कहें कि मुझे उससे कभी झूठ का तजर्बा नहीं हुआ। अब आप देखिए, नहीं का लफ्ज तो आ रहा है, लेकिन इससे नफी नहीं हो रही है, बल्कि वो जो ऊपर जुमला था ना कि खालिद एक सच्चा इंसान है, उसी की ताकीद मजीद हो रही है कि जनाब वो सच्चा इंसान है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, या मुझे कभी उससे झूठ का तजर्बा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम का तर्जुमा जो हम करते हैं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पर आपका गजब नहीं हुआ, यानी जो गैरिल मग़दूबि अलैहिम हैं, और जिन पर ना जो ना कभी गुमराह हुए। तो वो गोया एक ही ग्रोह का जिक्र है। ठीक है, इस तरीके से सही तर्जुमा यह है, जिन पर ना तेरा गजब हुआ और जो ना कभी गुमराह हुए। अच्छा, मगदूब तो आप समझते ही हैं, मफूल के बदन पर है, मफऊलुन जैसे होता है ना, तो ये गैन ज़ाद बा इसका मादा है। ठीक है, समीआ यस्माउ से आता है ये, गज़िबा यग़ज़बु। ठीक है, तो मगदूब उसी से मफऊल है। गैरिल मगदूब अलैहिम, जो कि गैरिल मगदूब अलैहिम है, और वलद्दालीन, ज़ालीन जो है ये ज़ाद लाम लाम इसका मादा है। ठीक है जनाब, और ये जमा है ज़ालीन, और जो गुमराह नहीं हुए। ठीक है जनाब, ये है इसका कंप्लीट तर्जुमा। आखिर में इसमें हम आमीन कहते हैं। आमीन जो है वो गैर अरबी लफ्ज़ है, इब्रानी का लफ्ज़ है, और इसके माने होते हैं कबूल फरमा। ठीक है, सुन्नत से चूँकि साबित है गैर अरबी, लेकिन हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसके बाद हम आमीन कहते हैं, और जिसके माने हैं कबूल फरमा। अगर चाहिए इब्रानी का लफ्ज़ है और अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जनाब, ये सूरह फातिहा का तज्जिया हो गया, यानी ग्रामेटिकली हमने इसको मुकम्मल समझ लिया। अब इससे कबल के हम आगे बढ़ें, बस एक छोटी सी बात समझ लीजिए। तज्जिए के तौर पे इसकी आयत 7 हैं, टोटल 7 आयत। 7 आयत में बड़ा अजीब एक कहना चाहिए कि बहुत खूबसूरत एक इसके अंदर तवाज़ुन है। वो कैसे? पहली 3 आयत जो है वो कुल की कुल अल्लाह के लिए है, बंदे की तरफ से अल्लाह की जनाब में जो है शुक्र सिफात पेश किया जा रहा है, उसके मालिक यौमुद्दीन होने का एतराफ़ किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम। ये 3 आयत कुल की कुल अल्लाह के लिए है। अच्छा, फिर आखिरी 3 आयत को ले लीजिए। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम छोड़ रहे हैं। पहली 3 आयत कुल की कुल अल्लाह के लिए, आखिरी 3 आयत कुल की कुल बंदे के लिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। जाहिर बात है इसकी ज़रूरत बंदे को है ना। और सिरातल लज़ीना, ये आगे उसकी वजाहत है। तो ये जो आखिरी 3 आयत हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेके वलद्दालीन तक, कुल की कुल बंदे के लिए, उसकी एहतियाज को, उसकी असल ज़रूरत को इसमें दुआइया शक्ल में पेश किया गया है। पूरी सूरत में सिर्फ ये एक इस्तिदा है, एक दरख्वास्त है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आखिरी 3 आयत कुल की कुल बंदे के लिए, और पहली 3 आयत कुल की कुल अल्लाह के लिए। अब रह गई दरमियानी और मरकजी आयत। ठीक है, चौथी आयत, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो देखिए इसमें इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये इसको आप जोड़ दीजिए पहली 3 आयत से, क्योंकि बंदगी जो है वो तो अल्लाह ही की होती है, हम उसी की बंदगी करते हैं, उसी का अहद कर रहे हैं। और या का नस्तईन, इस्तिआनत, मदद तलब करना, है तो ये अल्लाह ही से, लेकिन इसकी हाजत किसको है? बंदे को है। ठीक है ना, इबादत किसके लिए है? अल्लाह के लिए।
تو کیا خوبصورت توازن ہے. دیکھیے کہ پہلی 3 آیات، اب آپ اس کو ایک ترازو کی شکل میں اگر دیکھ لیں نا، آپ ذہن میں نقشہ بنائیں. ایک ترازو ہے، اس میں بیچ میں ایک ڈنڈی ہے اور 2 پلڑے اس سے لٹک رہے ہیں. جو سیدھے ہاتھ کا پلڑا ہے 3 ڈوریوں سے بندھا ہوا ہے. پہلی ڈوری ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین. اور اس سے جو پلڑا لٹک رہا ہے، بندھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بندے کا شکر و سپاس اللہ کی بارگاہ میں. یہ تینوں آیات اس کو ظاہر کر رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری طرف آ جائیے. دوسرا جو پلڑا ہے اس کی بھی 3 ڈوریاں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو ہے یہ کل کا کل بندے کے لیے ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ بندے کی اصل احتیاج اور اس کے لیے دعا اور اس کی وضاحت. اچھا، اب رہ گئی بیچ کی آیت، وہ ڈنڈی ہے جس سے یہ دونوں پلڑے بندھے ہوئے ہیں، ہے نا. اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ ایاک نعبد ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ ایاک نستعین. اور واو جو ہے نا بیچ میں، واو وہ ٹھیک اس جگہ پر آئے گا اس ترازو میں جہاں سے اس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے. وہ جو لٹو ہوتا ہے نا بیچ میں، وہاں پر آپ واو کو سمجھ لیجئے. اور ایاک نعبد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور ایاک نستعین لیفٹ. یہ وہ راڈ ہے جس سے دونوں پلڑے بندھے ہوئے. تو بڑا خوبصورت نقشہ ایک ترازو کا اس کے اندر موجود ہے. اگر موقع ہوا تو میں وہ ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے کسی وقت پیش کر دوں گا. بس یہ تھوڑا سا تفصیلی اس کے اندر ایک نقطہ تھا، وہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں. اچھا جناب، اب ہم آگے پیش قدمی کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے جناب، اس پر آیت ختم ہو رہی ہے اور ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یا یوں کہیے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ ایک راز ہے اور ہمیں اس کی معنی اور متعلق میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت یہ حروف نازل فرمائے ہیں. اب جدید دور کی تحقیقات کے مطابق ڈاکٹر خلیفہ راشد نے جو کمپیوٹرائز تحقیق کی ہے قرآن حکیم پر، تو اس نے ایک بڑی عجیب بات ان حروف مقطعات سے متعلق بتائی ہے. وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں چونکہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں جو شروع میں آتے ہیں نا، یا الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، یہ جو حروف مقطعات نا، یہ محافظ ہیں اصل میں اس پوری صورت میں. یہ الف لام اور میم جو ہے نا، آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ 19 کے کمپلیٹ ملٹیپل میں آپ کو ملے گا. سبحان اللہ. یعنی میتھمیٹیکلی اس نے پروف کیا ہے. یہ الف لام میم کہنے کو تو ایک بے معنی سے کلمہ ہے، اس کے معنی تو کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن اس نے میتھمیٹیکلی پروف کیا ہے کہ اس پوری سورہ بقرہ میں الف جتنی مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کاؤنٹ کیا کتنے ہزار، کتنے سو، جو بھی اس کی تعداد بنی، الف جو آیا ہے نا وہ 19 کے کمپلیٹ ملٹیپل میں آیا. لام بھی کمپلیٹ ملٹیپل میں اور میم بھی کمپلیٹ ملٹیپل. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو حروف مقاطعات یہ محافظ ہیں اس صورت کے تمام کلمات کے، یہ کسٹوڈین ہیں، اور یعنی کہ ان کے ذریعے سے حفاظت ہو رہی ہے. ایک لفظ بھی آگے پیچھے آپ کر دیں گے نا تو وہ میتھمیٹیکل جو ڈسپلن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس نے میتھمیٹیکلی ثابت کیا. بڑی زبردست تحقیق ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ یہ جو ہے 19 کہاں سے آ گیا بھائی؟ 19 کا ذکر تو یہ قرآن حکیم میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے سورہ المدثر میں، تو وہاں سے اس نے لیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں نا وہ بھی 19 ہیں. تو یہاں سے اس کا ذہن منتقل ہوا اور یہ 19 کے ملٹیپل میں یہ ساری چیزیں اس نے ڈسکور کی. چلیے، یہ ایک اضافی چیز تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آگے چلیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا، ذالک آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور الکتاب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے مشار الیہ. اچھا، ذالک خود معرفہ ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن آپ نے پڑھے ہیں، ذالک، ھذا، تلک، اولئک، یہ سب کیا ہیں؟ بائی ڈیفینیشن پراپر ہیں. یعنی کہ یہ جو ہیں معرفہ ہیں آلریڈی الف لام کے بغیر. تو جب ان کا مشار الیہ آئے گا نا تو وہ الف لام کے ساتھ ہی آئے گا تاکہ مطابقت پیدا ہو. اشارہ اور مشار الیہ جو ہے ان میں مطابقت ہونی چاہیے. تو یہ بن گیا جناب
ذالک الکتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا پارٹ، جملے کا پہلا پارٹ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، اور فی کے معنی میں، اور ہی معنی اس، اور یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کتاب کی طرف۔ یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا، مذکر کی ضمیر ہے، کتاب جو ہے عربی زبان میں مذکر ہے، تو کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ضمیر۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ جناب کتاب کا آغاز ہو رہا ہے قرآن حکیم کا اس دعوے کے ساتھ کہ یہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اچھا جناب، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ جو 3 نقطے لگائے ہوئے ہیں نا، 2 نیچے اور 1 اوپر، فی ہی سے پہلے اور فی ہی کے بعد، اس کو کہتے ہیں معانقہ، معانقہ۔ اچھا، معانقہ جو ہوتا ہے نا، اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو معانقہ یعنی ان نشانات کے بیچ میں جو لفظ ہے نا، اس کو آپ چاہیں آگے ملا لیں اور چاہے پیچھے ملا لیں، دونوں طرح جائز ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں پڑھ لیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ پر وقف کر لیں جیسا کہ ہم نے ابھی کیا، تو بھی ٹھیک ہے، اور معنی اس کے بالکل واضح ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہیں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی یوں پڑھنا چاہے ذالک الکتاب لا ریب، یہاں وقف کرنا چاہے، کیونکہ گنجائش تو ہے نا، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، اور فی ہی کو پھر آپ آگے ملائیں، فی ہی ہدی للمتقین، اس میں ہے ہدایت متقیوں کے لیے، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو چاہے فی ہی کو آپ آگے ملائیں اور چاہے اس فی ہی کو آپ پیچھے کے ساتھ ملائیں، دونوں طرح درست ہے، اور ترجمہ اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ جو ہے وہ لا ریب کے ساتھ ملایا جائے اور فی ہی پہ وقف کیا جائے، یہ وہ کتاب ہے اصل میں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس یہاں تک فی ہی کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے سے جو ہے نا ہدی للمتقین، یہ دوسری خبر دی جا رہی ہے۔ جو پہلا پارٹ تھا نا ذالک الکتاب، اس کو آپ مبتدا کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، ہم آپ کو پہلے پارٹ اور سیکنڈ پارٹ کے نام سے ہی پڑھاتے رہے، لیکن اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، تو اس کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا، میم با تا دال الف، مبتدا، اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذالک الکتاب مبتدا ہے جو مرکب اشاری پر مشتمل ہے، اور لا ریب فیہ اس کی پہلی خبر ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور ہدی للمتقین یہ دوسری خبر ہے۔ 2 خبریں ہو سکتی ہیں نا، جیسے 2 مفعول ہو سکتے ہیں۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہدن کے اوپر زبر کیوں ہے جناب؟ ٹھیک ہے، اچھا اس سے بھی پہلے یہ کہ ریب کے اوپر بھی تو زبر ہے نا، لا ریب فی، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے تھوڑا سا۔ لا نفی کا جب آتا ہے نا بھائی، تو اس کے بعد زبر آتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے لا نفی کی۔ جیسے دیکھیے لا الہ الا اللہ، الہ کے ہا کے اوپر جو زبر ہے نا، وہ اس لا کی وجہ سے جو نفی کر رہی، لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی لا ریب فیہ، تو یہاں تو با کی توجیہ سمجھ میں آ گئی کہ لا کی وجہ سے ریب کے اوپر زبر ہے، لیکن ہدن کے اوپر زبر کیوں ہے جی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا ہدا یا ہدا یون تھا، یہ ہا دال یا مادہ تھا، اور چونکہ حرف علت آ رہا ہے تو اس لیے اس میں تبدیلی پیدا ہوئی اور یہ ہدن بن گیا۔ اسی وزن پر قرآن حکیم میں توان زحن الفاظ آئے ہیں۔ تو ہدن جو ہے نا یہ تبدیل شدہ شکل ہے، اور یہ تینوں حالتوں میں ہدن ہی رہتی ہے، رفع نصب جر تینوں میں ہدن۔ تو آپ اس کو یہاں پر رفع میں سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین یہ وہی اونا اینا کے وزن پر ہے، اس میں فاعل ہے، اور باب افتعال سے یہ اس میں فاعل بنایا گیا ہے،
مادہ اس کا واو قاف یا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ مفتقین تھا اور جب تبدیل ہو کے متقین بن گیا. اس افتعال، باب افتعال جو ہوتا ہے نا، افتعال یفتعل، قیا، اور اس کے بعد یہ جب تبدیل ہوگا تو جو ہے تاب میں بدل جاتا ہے شروع کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اتنی گہرائی میں ابھی نہیں سمجھ سکیں گے، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں فاعل ہے اور باب افتعال سے ہے، مادہ اس کا واو قاف یا ہے، اور مادے میں دو حروف علت آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ تبدیلی بھی پھر اسی کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے جناب. ہدی للمتقین، یہ دوسری خبر ہوگی. اب پورا ترجمہ سمجھ لیجیے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کے جو، الذین اس میں موصول کہلاتا ہے، وہ لوگ کے جو یہ صفت رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں بھی آپ ایک بات نوٹ کر لیجیے، یہ آمنا یؤمنو ہے، باب افعال سے تبدیل ہو گیا ہے، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، اور یہ تبدیل ہو کر یؤمنون ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ یعنی فعل مضارع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر یا غیب کے ساتھ. اچھا اس میں نوٹ کر لیجئے کہ جو با جو ہے نا، یہ صلہ ہے. اس کا صلہ وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ بعض بلکہ اکثر جو افعال ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشن یا حرف جر آتا ہے، وہ اس کا لازمی جز ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ معنی بنتے نہیں ہیں. یعنی یؤمنون الغیب نہیں کہا ہے نا کہ وہ غیب پر، بلکہ یؤمنون بالغیب. تو یہ با جو ہے نا، یہ اس کا صلہ ہے. آمنا یؤمنو با کے ساتھ ہی آئے گا جب بھی آئے گا. ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے. اسد بھائی اچھا با 5 چونکہ منٹ رہ حرف گئے. جار، ٹھیک ہے جناب. اچھا با چونکہ حرف جار ہے نا، تو وہ آگے جر بھی دے گا، وہ تو اس کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. بالغیبی میں با کے نیچے زیر جو ہے وہ اس با کی وجہ سے ہے جو بطور صلہ آ رہا ہے، اور لانا ناگزیر ہے. یؤمنون کے بعد با ضرور آتا ہے. یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. صلاۃ جو ہے نا مفعول ہے. قام یقیم، قاف واو میم مادہ ہے، باب افعال ہے. اقامہ یقیم، وہی جیسے اسلم یسلم تھا نا، ایسے ہی اقوام یقویم سے پھر وہ یقیمون جمع مذکر غائب کا صیغہ بن گیا. ٹھیک ہے جناب، باب افعال ہے. تو وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. الصلاۃ جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے. صاد لام واو اس کا مادہ ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من اور ما کا مخفف بن گیا یہ مما. اصل میں یہ تھا من اور ما، من مانے سے اور ما مانے جو. تو اس میں سے کہ جو رزقنا، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ان کو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، رزق یرزق باب نصرہ، نصرہ ینصرو ہوتا ہے نا بھائی، تو رزق یرزق، رزقنا، رزقنا میں جو ہے نا جو ہے وہ تو ہے فاعل. ہم نے رزق دیا، ہم نے، ہم ان کو، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. انفق ینفق باب افعال ہے بھائی، نون فا قاف اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. انفق ینفق انفاق، اسلم یسلم اسلام کے بدل، ینفقون خرچ کرتے ہیں. مما اس میں سے، رزقنا جو ہم نے ان کو رزق دیا، ہم وہ ینفقون خرچ کرتے ہیں. تو یہ صفات بیان ہو رہی ہیں جناب متقین کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا یہ جو رزق ہے نا، یہ وسیع المفہوم لفظ ہے، اس میں صرف روزی مراد نہیں ہے،
بلکہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، دولت ہے، وقت ہے، صحت ہے، اولاد ہے، فراغت ہے، جو بھی نعمت ہے اس کو رزق کہا گیا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، یہ اس میں گویا کہ محذوف ہے، انڈر اسٹوڈ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ انفاق کے معنی یہی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو آج ہم یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ ایک ایک لفظ اور آیت کو سمجھتے جائیں گے اور فرق کرتے جائیں گے کہ کون سا جو ہے نا فعل ہے اور کون سا اسم ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی اور پھر آپ جو ہے خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ اس لیسن کو آگے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک آمین۔ اللہ ٹھیک خیر۔ ہے جناب، وقت پورا ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ میں ابھی اس کی ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر رہا ہوں اسد بھائی۔